السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الکہف کی پہلی آیت کا ترجمہ۔ چلتے ہیں پہلے شان نزول کی طرف۔ ابن جریر کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے کے کچھ سرداروں نے مدینے کے یہودی علماء کی طرف دو آدمی بھیجے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ تورات اور انجیل کی روشنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، کیا یہ پیغمبر ہیں؟ تو انہوں نے 3 سوال بھیجے کہ یہ سوال اس سے پوچھیے، اگر پیغمبر ہوئے تو ان سوالوں کے جواب دیں گے، کیونکہ پیغمبر کے علاوہ ان سوالوں کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ سوال کیا تھے؟ روح کیا چیز ہے؟ کون ہے وہ جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا چکر لگایا؟ غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا عجیب و غریب واقعہ کیا ہے؟ قریش کے سرداروں نے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں پہلے سوال کا جواب دے دیا۔ دوسرے 2 سوالوں کا جواب سورہ کہف کے اندر ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت کی بات کریں تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں، اسم من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کے وقت سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو جیسے ہی اس نے تلاوت شروع کی، اس کا گھوڑا جو قریب ہی بندھا ہوا تھا اس نے بھدکنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے خاموشی اختیار کی، گھوڑا بھی رک گیا۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے دوبارہ اچھلنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا ہے، وہ رک جاتا ہے، گھوڑا بھی رک جاتا ہے۔ اس کا بچہ قریب لیٹا ہوا تھا تو اس نے تلاوت بند کر دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا اچھلتے ہوئے میرے بچے کو روند ڈالے۔ صبح اس نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، یہ تو سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی۔ تو تلاوت کیجئے قرآن کی، گھر میں بھی کیجئے، باہر بھی کیجئے، چلتے پھرتے بھی کیجئے، تاکہ سکینت نازل ہو۔ اگر یہ سورت جمعے کے روز پڑھی جائے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جس بندے نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، ازالہ من نور ما بین الجمعتین، تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کریں تاکہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک آپ کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جائے۔ چلتے ہیں اب ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ الحمد للہ، الحمد حمد تعریف، الحمد تمام تعریفیں۔ الف لام اگر کسی اسم کے ساتھ لگایا جائے، جہاں وہ اسے خاص کر دیتا ہے وہاں وہ پوری جنس کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ یہاں الف لام پوری جنس کی نمائندگی کر رہا ہے، یعنی تمام قسم کی تعریفیں۔ للہ لیے، اللہ اللہ کے، للہ اللہ کے لیے ہے۔ لام حروف جار میں سے ہے، اسی لیے اللہ کا لفظ جری حالت میں ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الذی، جس نے، انزل، نزل، وہ اترا، نزل، اس نے اتارا، کسی چیز کا بتدریج اتارنا، انزل، اس نے اتارا۔ یہ 2 لفظ کسی چیز کو اتارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ پہلا لفظ کسی کے خود اترنے کے لیے۔ انزل، اس نے اتارا، علی عبدہ، عبدہ، اپنے بندے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، اس کتاب کو۔ معرف باللام ہونے کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا ہے یہ کتاب، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ، جعل، اس نے بنایا، یجعل، وہ بناتا ہے۔ فعل مضارع کے شروع میں اگر لم آ جائے
وہ اسے مجزوم کر دیتا ہے، اسی لیے لام ساکن ہے۔ یجعلو وہ بناتا ہے، لم یجعل اس نے نہیں بنایا، اس نے نہیں کیا، لہو لا کو اس لہو اس کو، ولم یجعل لہو اور اس نے اسے نہیں بنایا، ایوجا ٹیڑھا، ایوجا بالدار، خم والا۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا اور نہیں رکھا اس میں ذرا بھی بل۔ ایواجا کے لفظ کو سمجھنے کے لیے اس تصویر کو دیکھیے، یہ بل کھاتی ہوئی سڑک، اس تصویر کو دیکھیے، یہ سیدھی سڑک، اس سڑک میں ایواجا ہے، بل ہے، اس سڑک میں کوئی بل نہیں ہے، یہ سیدھی ہے۔ قرآن کے اندر کوئی بل نہیں ہے، قرآن بالکل صاف سیدھی کتاب ہے، کوئی اس میں بات خلاف واقعہ نہیں ہے، کوئی اس میں حکم ایسا نہیں دیا گیا جس پر عمل کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، اور جن باتوں سے اس قرآن میں روکا گیا ہے وہ باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب ایک حقیقت ہے اور بالکل سیدھی کتاب ہے، بغیر کسی کجی کے، بغیر کسی بل کے۔ اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے۔ الحمدللہ کس بات پر؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ یہ کتاب ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت۔ کبھی گرمی کا موسم ہو، حبس کا مہینہ چل رہا ہو، ہوا بند ہو، اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جائے تو زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے الحمدللہ۔ رات کی تاریکی ہو، اندھیرا چھایا ہوا ہو، کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، لائٹ چلی جائے، اچانک لائٹ آ جائے تو بچے فوراً کہتے ہیں الحمدللہ۔ جب ہم ہوا کے ٹھنڈے جھونکے پر کہتے ہیں الحمدللہ، لائٹ کے آنے پر کہتے ہیں الحمدللہ، تو جہاں کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی روشنی عطا کر دے تو پھر کہنا ہی پڑے گا الحمدللہ، کیونکہ رات کے اندھیرے سے کفر اور شرک کا اندھیرا بہت زیادہ گہرا ہے، بہت زیادہ گہرا ہے۔ گہرے اور خطرناک اندھیرے کے اندر قرآن کی روشنی کا مل جانا واقعی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں اس پر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیا ہے؟ کہ اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو سمجھیں، اس کتاب کی شمع کو جلائے رکھیں، اس کتاب کی روشنی سے اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے کفر اور شرک کے اندھیرے کو مٹائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک قرآن کی اس شمع کو جلائے رکھیں اور کفر اور شرک کے اندھیروں کو مٹاتے رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔